پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. The Voice of National Audio Library for the Blind. یہ قول رسول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. 8واں باب نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. ترجمہ: اور جب تم نماز پڑھ لو تو اللہ کا ذکر کرو. اول ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرے. استغفار: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے، اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد جو دعا چاہے پڑھے. دعائے اول: اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حجنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ: اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور سلامتی تیری ہی طرف سے ہے اور سلامتی تیری ہی طرف لوٹتی ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور سلامتی کے گھر میں داخل فرما. بڑی برکت والا ہے تو اے ہمارے پروردگار اور بہت بلند ہے تو اے جلال بزرگی والے. دعائے دوم: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا. جن فرضوں کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں ان فرضوں کے بعد مختصر سی دعا کریں جیسا کہ 2 دعائیں مذکور ہوئیں، اور پھر جلدی سنتیں پڑھیں ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا. اور باقی اذکار و وظائف سنتوں کے بعد پڑھیں، اور جن فرضوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان کے بعد بلا شبہ پڑھیں. ذکر اول: ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک بار یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہیت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے پڑھنے سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں. ذکر دوم: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اے اللہ، جو شے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور تیری قضا کو کوئی پھیرنے والا نہیں، اور تیرے مقابل کسی مالدار کو اس کا مال نفع نہیں دے گا. ذکر سوم: آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ترجمہ: اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے.
کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کو پیش آ رہا ہے اور جو کچھ ان کے بعد ہے وہ سب جانتا ہے، اور لوگ معلومات میں کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے، اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ عالی شان عظمت والا ہے۔ دعا کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ دعا اللہ کے حضور پیش نہیں ہوتی بلکہ معلق رہتی ہے۔ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، The Voice of National Audio Library for the Blind. یہ قول رسول ہے۔ تو 9واں باب نماز کے اوقات کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا چاہیے۔ جو نماز وقت سے پہلی پڑھی جائے گی وہ ادا نہ ہوگی، اور جو بعد میں پڑھی جائے گی وہ بھی ادا نہ ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ فجر، نماز فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہو کر آفتاب کی کرن چمکنے تک رہتا ہے۔ صبح صادق وہ روشنی ہے جو مطلع آفتاب کے اوپر آسمان پر پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ ظہر، نماز ظہر کا وقت آفتاب ڈھلنے سے شروع ہو کر اس وقت تک رہتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 چند ہو جائے۔ اصلی سایہ وہ ہے جو آفتاب کے خط نصف النہار پر پہنچنے کے وقت ہوتا ہے۔ عصر، نماز عصر کا وقت ظہر کا وقت ختم ہونے سے شروع ہو کر آفتاب کے ڈوبنے تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ دھوپ کا رنگ زرد ہونے سے پہلے نماز ادا کر لی جائے، کیونکہ دھوپ کے زرد ہونے پر وقت مکروہ ہو جاتا ہے اگرچہ نماز ہو جائے گی۔ مغرب، نماز مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہو کر غروب شفق تک رہتا ہے۔ شفق اس سپیدی کا نام ہے جو جانب مغرب سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً و شمالاً پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ عشاء، نماز عشاء کا وقت غروب شفق سے شروع ہو کر طلوع فجر تک رہتا ہے اور نصف شب کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہوا کہ بڑی راتوں میں نماز مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ اور چھوٹی راتوں میں تقریباً 1.25 گھنٹہ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اوقات مکروہہ، سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت، استوا کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک سوائے 2 سنت فجر اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ امام کے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑے ہونے سے لے کر فرض جمعہ تک کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تعداد رکعات، فجر کی 2 سنت 2 فرض، ظہر کی 4 سنت مؤکدہ 4 فرض 2 سنت 2 نفل، عصر 4 سنت غیر مؤکدہ اور 4 فرض، مغرب 3 فرض 2 سنت 2 نفل، عشاء 4 سنت غیر مؤکدہ 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل۔ یہ ہیں تعداد رکعات۔ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، The Voice of National Audio Library for the Blind. یہ قول رسول ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں 10ویں باب کی طرف، جس میں نماز کی شرطیں، فرائض، واجبات اور سنتیں وغیرہ آپ سماعت فرمائیں گے۔ پوری نماز پڑھنے کا طریقہ جو پیچھے بیان ہو چکا ہے، اس میں کچھ نماز کی شرطیں، کچھ فرائض، کچھ واجبات اور کچھ سنتیں مستحبات ہیں۔ نمازی کو چاہیے ان کو الگ الگ یاد کرے۔ نماز کی شرائط، نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ طہارت یعنی نمازی کا بدن
اور کپڑے پاک ہوں۔ دوسرا، نماز کی جگہ پاک ہو۔ تیسرا، ستر عورت یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو۔ وہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے اور عورت کے لیے ہاتھوں، پاؤں اور چہرہ کے علاوہ سارا بدن ہے۔ چوتھا، استقبال قبلہ یعنی منہ اور سینہ قبلے کی طرف ہو۔ پانچواں، وقت یعنی نماز کا وقت پر پڑھنا۔ چھٹا، نیت کرنا۔ دل کے پکے ارادے کا نام نیت ہے، زبان سے کہہ دینا مستحب ہے۔ فائدہ، نماز شروع کرنے سے پہلے ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اب فرائض سماعت فرمائے۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا۔ قیام یعنی سیدھا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ فرض، وتر، سنت، فجر، عیدین کی نماز میں قیام فرض ہے، بلا عذر صحیح۔ اگر یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو نہیں ہوں گی۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں۔ قرات مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر و نوافل کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں۔ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قعدہ اخیرہ کرنا، نماز پوری کر کے آخری التحیات میں بیٹھنا، خروج بسمعہ یعنی دونوں طرف سلام پھیرنا۔ ان فرضوں میں سے ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی اگرچہ سجدہ سہو کیا جائے۔ نماز کے واجبات: فرض پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں ایک بار پوری الحمد پڑھنا۔ اس کے بعد فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر و سنت نفل کی ہر رکعت میں چھوٹی صورت یا 3 چھوٹی آیتیں یا وہ ایک آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو پڑھنا۔ قومہ یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونا۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ قعدہ اولیٰ یعنی 3-4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ قعدہ اولیٰ میں تشہد پر کچھ نہ پڑھنا۔ امام جب قرات کرے بلند آواز یا آہستہ تو اس وقت مقتدی کا چپ رہنا۔ سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا، ترتیب قائم رکھنا، تمام ارکان سکون اور اطمینان سے ادا کرنا۔ امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور نماز کے وتروں میں بلند آواز سے قرات کرنا، ظہر اور عصر آہستہ قرات کرنا۔ عیدین کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کہنا۔ نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی۔ سجدہ سہو نہ کرنے اور قصداً ترک کرنے سے نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ نماز کی سنتیں: تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھانا، ہتھیلیوں کا قبلہ رخ ہونا، امام کا تمام تکبیروں کو بلند آواز سے کہنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، ثنا، تعوذ، تسمیہ آہستہ پڑھنا، فاتحہ کے بعد آہستہ آمین کہنا، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے وقت تکبیر کہنا، ہر رکعت کے اول میں آہستہ بسم اللہ پڑھنا، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ پڑھنا، رکوع سجود میں 3 بار تسبیح پڑھنا، رکوع میں ٹانگیں سیدھی ہونا اور ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا کہ انگلیاں کھلی رہیں اور سر اور کمر برابر ہو جائے، رکوع سے اٹھتے وقت امام کا سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کا ربنا لک الحمد کہنا، تنہا نماز پڑھنے والا دونوں کہے، سجدہ میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنے پھر ہاتھ پھر ناک پھر پیشانی رکھنا اور اٹھتے ہو اس کا برعکس کرنا، بازو کروٹوں سے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھنا، مگر جب صف میں ہوگا تو بازو کروٹوں سے جدا نہ ہوں گے، کلائیاں زمین سے اونچی رکھنا اور انگلیوں کا قبلہ رو ہونا اور ملی ہوئی ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان داہنا قدم کھڑا کر کے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھنا، ہاتھوں کا رانوں پر رکھنا، سجدہ میں دونوں پاؤں کی تمام انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا اور قبلہ رو ہونا،
تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یوں کہ لا پر انگلی اٹھائے اور اللہ پر رکھ دے اور سب انگلیاں قبلہ رو سیدھی کر دے۔ تشہد کے بعد درود پاک اور کوئی دعائے مسنونہ پڑھنا، سلام دوبارہ کہنا، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، امام کا بلند آواز سے سلام کہنا لیکن دوسرا پہلے کی نسبت کچھ آہستہ کہنا۔ ان سنتوں میں اگر کوئی سنت سہون رہ جائے یا قصداً ترک کی جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ہاں قصداً چھوڑنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ نماز کے مستحبات: 2 قدموں کے درمیان بقدر 4 انگشت کے فاصلہ چھوڑنا، رکوع سجدوں میں 3 بار سے زیادہ 5 یا 7 بار تسبیح کہنا، قیام کے وقت سجدہ گاہ پر، رکوع میں دونوں پاؤں کی پشت پر، سجدہ میں ناک کے سرے پر، قعدہ میں اپنی گود پر، سلام میں اپنے شانوں پر نظر رکھنا، جماعی کے وقت منہ بند رکھنا، اگر کھل جائے تو ہاتھ کی پشت سے ڈھکنا۔ مفسدات نماز: بھول کر یا قصداً کسی سے بات کرنا، کسی کو قصداً یا سہون سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا، کسی کی چھینک کا جواب دینا، امام کی بھول پر بیٹھ جانا یا کہنا یا ہو کہنا، اللہ تعالیٰ کا نام سن کر جل جلالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود پاک بقصد جواب پڑھنا، اور اگر بقصد جواب نہ ہو تو حرج نہیں، اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دینا، درد یا مصیبت کی وجہ سے آہ اف وغیرہ کہنا، اور اگر بے اختیار مریض وغیرہ سے آہ اوہ نکلی معاف ہے۔ نماز پوری ہونے سے پہلے قصداً سلام پھیرنا، اگر بھول کر پھیر دیا تو حرج نہیں، نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے۔ نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، اچھی بری خبر سن کر کچھ کہنا، قرات یا اذکار، نماز میں سخت غلطی کرنا، کچھ کھانا پینا، ہاں دانتوں کے اندر کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو نکل گیا، اگر چنے کے برابر ہے نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم ہے تو نماز فاسد نہ ہوئی، مکروہ ہوئی۔ بلا عذر سینہ کو قبلہ سے پھیرنا، بچے کا عورت کی چھاتی چوسنا اور دودھ کا نکل آنا، عورت نماز میں تھی مرد کا بوسہ لینا یا شہوت سے اس کے بدن کو چھونا، ان مفسدات میں سے کسی مفسد کے ہونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لہذا خیال رکھیں۔ مکروہات نماز: کپڑا سمیٹنا، مثلاً سجدہ میں جاتے وقت آگے یا پیچھے سے اٹھا لینا اگرچہ گرد سے بچانے کے لیے ہو، کپڑا لٹکانا، مثلاً سر یا مونڈے پر اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، آستین آدھی کلائی سے زیادہ چڑھا لینا، شدت کا پخانہ یا پیشاب معلوم ہوتے وقت یا غلبہ ریاح کے وقت نماز پڑھنا، انگلیاں چٹکانا، انگلیوں کی کینچی باندھنا یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، آسمان کی طرف نظر اٹھانا، کسی کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا، نمازی کے آگے یا دائیں بائیں یا سر پر تصویر کا ہونا، الٹا قرآن مجید پڑھنا، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود وغیرہ میں جانا، قبر کا سامنے ہونا، اس طرح کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، اگر بقدر سترہ کوئی چیز حائل ہو تو مکروہ نہیں، اور اگر قبر دائیں یا بائیں ہے تو کچھ کراہت نہیں۔ ان مکروہات میں سے کسی مکروہ کے ہونے سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، لہٰذا ان سے اجتناب کرے۔ نماز توڑنے کے آثار: سانپ وغیرہ کے مارنے کے لیے، جب کہ ایذا کا اندیشہ ہو، کوئی جانور بھاگ گیا، اس کے پکڑنے کے لیے نقصان کا خوف ہو، مثلاً دودھ ابل جائے، گوشت، ترکاری، روٹی جل جائے گی، چور کوئی چیز اٹھا کر لے بھاگا، گاڑی چھوٹ رہی ہو، اجنبی عورت نے چھو دیا ہو، پیشاب پخانہ کی شدت حاجت ہو، کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو یا کوئی ڈوب رہا ہو، آگ میں جل رہا ہو یا اندھا راگیر وغیرہ کنویں میں گر جاتا ہو، ان سب صورتوں
صورتوں میں نماز توڑ دینے کی اجازت ہے، بلکہ پچھلی صورتوں میں واجب ہے جبکہ بچانے پر قادر ہو۔ سجدہ سہو کا بیان: جب نماز کا کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے یا کسی فرض کو مقرر کیا جائے، مثلا رکوع 2 مرتبہ کرے، نماز کے فرض یا واجب میں زیادتی ہو جائے، مثلا قعدہ اول میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لے تو سجدہ سہو لازم ہے۔ امام کے سہو سے مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا، لیکن اگر مقتدی سے سہو ہو جائے تو مقتدی کو سجدہ سہو لازم نہیں، کیونکہ وہ امام کے تابع ہے۔ امام سہو کرنے لگے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ کر امام کو یاد دلائے۔ اگر امام سہو سے لوٹ آئے تو بہتر، ورنہ مقتدی امام کی اتباع کرے اور آخر میں امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو کا طریقہ: قعدہ اخیرہ میں تشہد اور درود پاک پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، اس کے بعد پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیرے۔ نماز وتر: نماز وتر واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ اس کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آخر رات میں تہجد کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن جس کو خوف ہو کہ اٹھ نہیں سکے گا وہ عشاء کی نماز کے ساتھ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ اس کی 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعت پڑھ کر قعدہ کیا جائے اور تشہد پڑھ کر کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت میں تسمیہ، سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ باندھ لے اور دعائے قنوت آہستہ پڑھے کہ یہ واجب ہے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے اور خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔ جو دعائیں قنوت نہ پڑھ سکے وہ یہ پڑھے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ آپ نے پیچھے سماعت فرما لیا ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنی بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو واپس نہ لوٹے بلکہ سجدہ سہو کرے۔ نماز کی کتاب کے 10 ابواب مکمل ہوئے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو یاد کر کر آگے پھیلانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔